الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل اسی طرح مکمل قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ اور سورہ انعام یہ دونوں آج تلاوت ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے والی تفسیر میں نے عرض کیا تھا مائدہ کا مطلب دسترخوان۔ اس سورہ میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی مائدہ ہو گیا۔ وہ کون سا دسترخوان ہے؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے زمانے میں ایک دعا کرتے ہیں، اپنے مومنین امت کو لے کر دعا یوں کرتے ہیں۔ وہ دعا بھی قرآن میں آئی ہے۔ آپ نے دعا یہ کیا تھا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ توجہ چاہتا ہوں، دعا کیا کیا؟ دعا میں یوں عرض کیا، اے ہمارے رب، آسمان سے تو ایک دسترخوان اتار ہمارے لیے، یعنی جنت سے ایک دسترخوان اتار، اور وہ دسترخوان کیسا ہو کہ امت کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر میسر آ جائیں۔ دسترخوان تو سمجھ میں آتا ہے، اور رمضان میں دسترخوان نہ سمجھ میں آئے تو پھر کب سمجھ میں آئے؟ دسترخوان کے اتارنے کی دعا کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو بات توجہ کی ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں، جس دن یہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جس دن دسترخوان اترے۔ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ قرآن تو کہتا ہے جس دن دسترخوان اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا تشریف لائے وہ 12ویں ربیع الاول کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کے صدقے میں سارے دسترخوان آئے، جس کے صدقے میں سارے خانے نعمت ملے۔ میرے عزیزو، یہ اہم چیز تھی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم سے پہلے والوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے وہ دن عید کا ہوگا جس دن دسترخوان اترے گا۔ میاں دسترخوان کے اترنے کا دن عید کا ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے آنے کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہتے بھی ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ہم سے یہ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت، کہاں سے ثابت؟ اگر تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں تو اس طرح کے اعتراضات نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اعتراضات کرتے تھے بیچارے سعودی ریال کی وجہ سے، اب سعودی بھی بدل چکا ہے، اب ریال نہیں آتے ہیں، اب ریال بھی نہیں آتے، انہیں ڈالر ڈھونڈنا پڑے گا یا پاؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ریال والا دین ختم ہو گیا، ابھی ریال والا مذہب اب سینما تھیٹر چلا رہا ہے، اب ریال والا بیچ بنا رہا ہے۔ ہاں، جو پہلے شرک و کفر اور بدعت کے فتوے جہاں سے صادر ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اب تو وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، ڈسکس ہی نہیں ہے۔ حرم کے اماموں کو گونگا کر دیا گیا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہوں اور اتریں، بس اور کوئی کام نہیں ہے، جو ہو رہا ہے سب اچھا، کوئی تنقید تک نہیں کر سکتا۔ تو آج وہاں کی پرورش سے پلے ہوئے بہت سارے لوگ جو یہاں پر
منڈلاتے رہتے تھے، تو ابھی جو انکم سورسز بند ہو گئے تو اب وہ شرک اور بدعت کے فتوے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کل بھی اہل سنت و جماعت یہی کہتے تھے کہ میلاد منانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً مستحب ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے. جسے حضور کی آمد کی خوشی ہو وہ کرے گا، بالکل کرے گا. اور ایک اہم بات لگتے ہوئے میں کر کے چلا جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ آیت 3 جگہ آئی قرآن پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں؟ اور اتنا ٹکڑا لے کر کے بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول ہماری طرح کے بشر ہے. یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتا تو بھی میری طرح ہے، تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے، تیرے بھی 2 کان ہیں میرے بھی 2 کان ہیں. برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے، معجزات جسے دیکھ کر کے عام انسان خدا نہ سمجھ لیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے، ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی. تو ان کی چاہنے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے. عزیر علیہ السلام کی بات میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں سنا آپ نے، 100 سال اللہ نے ان کو سلایا، پھر اٹھایا، پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے. تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی، الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے. میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں، ہاں ہر گھڑی معجزے ہیں. تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے، اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند کو کہے تو پھٹ جائے، سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے، تو یہ خدا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا، آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے، نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے، کبھی نہیں. اللہ اللہ ہے، ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو، خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو، یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو، دونوں کو برابر مانتے ہو، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور رسول پیدا ہوئے. خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے. رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے. نہیں، ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا
نہیں ہوتا. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, میں مانتا ہوں اے عقل والو, میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. بہرحال سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں, حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل, ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن وہ حق حابیل کا تھا, قابیل کا نہیں. چھوٹے کا نہیں تھا, وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا, یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے, یہ پورا ذکر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو, ایک قربانی کرو, ایک جانور, اور کھلے میدان میں رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے. قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی, یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں. تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے, اس کا حق ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی, قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی, اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی بڑے بیٹے کی. شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا. اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے, تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا. عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دیتی, ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں. تو قابیل نے کہا کہ نہیں, یہ میرا ہی حق ہے, میں ہی اپناؤں گا, میں ہی نکاح کروں گا, میں ہی شادی کروں گا. جھگڑا اتنا بڑا. آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے. سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا, قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا, ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے, وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے, نہ ہی مرڈر ہوا ہے, نہ قتل ہوا ہے, اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے, کیسے مرتے ہیں, یہ بھی نہیں معلوم تھا. شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا. تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو, وہ ایک جگہ بیٹھا تھا, پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا. پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا, موت ہو گئی حابیل کی. اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ.
اللہ نے کوے کو بھیجا. 2 کوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا. مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا, دوسرا مر گیا. یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو, اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے, کیا کیا جائے. تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا, لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا. دوسرے نے کیا کیا, کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی, اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا. یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا. قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا. یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے, سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے, اور سب سے پہلی موت. اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے, قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی, لیکن ہر قتل کا گناہ قابیل کو دیا جائے گا. ہر قتل کا گناہ قابیل کو ہوگا, کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا. اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں. رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا, اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے دے گا, اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا. اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کو سب کو ملتا رہے گا. لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا, اس کو سب کے برابر ملے گا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا, ایجاد کیا, تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی, لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا. سوچو اے نوجوانوں, کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے ستر ہو کر کے گھومنے لگے, کپڑے پھاڑ کر کے ستر دکھا کر کے گھومنے لگے, تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے, لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کر کے جتنے بچے نقل کریں گے, جتنے حرام کرتے رہیں گے, ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا. شروعات تم نے کی ہے, شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. یہ گناہ ہے, اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں, خدا را کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے. ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ, کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے, کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے. آج پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں, ہندوستان بھر کے ہر خطے میں, ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یہ نعرہ لگاتے ہیں. اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضوی تھا. سب کو پتہ ہے, دنیا جانتی ہے, ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا اور وہ تو قبر میں سو رہا ہے. لاکھوں جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا. ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں اجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے. ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے, ارے بڑے پڑھے لکھے نوجوان, ان کی پوری راتیں, ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے, مجرے کرنے میں.
ننگے ہونے میں، نئے نئے نت نئے کام شروع کرنے میں. ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنث بننا پسند کر رہے، ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دکھانے کے لیے. مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے، عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا بس منورنجن ہے. کہا پھر تیار رہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے. جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا، جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا، ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا. حدیث رسول ہے برے کام کی ابتدا تم سے نہ ہونے پائے. کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نقل کریں گے، ایڈاپٹ کریں گے، ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں، برائیاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا. اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے. حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، چاقو وہاں پڑی ہے، خون میں وہ لت پت ہے، اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا. پولیس گزر رہی تھی، اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے. سپاہی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، تازہ خون بہ رہا ہے، چھری ہے، اور ایک آدمی ہے وہاں پر. اس کو پکڑ لیا، وہی قاتل ہے، کوئی اور تھا ہی نہیں، آس پاس کوئی نہیں تھا. اس کو پکڑ لیا. وہ اس وقت اس لیے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرناٹک میں آ کے اٹھا لے جائیں گے. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے. اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں. تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا، کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے، اور کون ہوگا. تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، قصاص میں قتل ہوگا. اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، اور آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق، وہ قاتل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں. حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں نے قتل کیا، لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے چھری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پیر خون سے لال بھی تھے، لیکن اصل میں مجرم ہوں، اسے چھوڑ دیں. مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اسے چھوڑ دیں. حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا، اس کو لایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے اب یہ اقبالی مجرم ہے، اقراری مجرم ہے. تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے صاحبزادے، عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے، آئے دربار میں، کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے. کہا کیسے، ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا، دلیل میں یہ آیت پیش کیا. ابا جان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے. لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا.
اس ایک بندے نے ناحق مرنے والے کو بچا لیا. آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چڑھ جاتا, ناحق مرتا, اس کو اس نے بچایا. اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کرتے. فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا. میرے عزیزو, یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنک, نہ دہشت, نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوگ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے. قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے, اسلام کے دامن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہمارے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمنا صدقنا کر جاتے ہیں. ہاں صبح سے شام تک یہ بھونک رہے ہیں صحیح ہوگا, دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولتے جائیں. میاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتا بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا, تم تو مانتے رہ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا نا, ایک شخص بازار سے بکرا خریدا, 3 لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے, لیکن پلاننگ کیسے کی تھی؟ 4 لوگ تھے, یہ چاروں ٹھگیوں نے برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے. بکرا خریدا ہے بیچارہ بھولا آدمی, لے جا رہا ہے گھر پہ. پہلا والا اس سے کہتا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ جھگڑنے لگ گیا کہ بیوقوف ہے, کتا لگ رہا ہے تجھ کو, یہ بکرا ہے, مارکیٹ سے ابھی خرید لایا ہوں, آنکھیں ہیں, یہ کیا ہے تیری؟ بہت جھگڑا کیا. بہرحال پہلا والا تو چلا گیا. آگے وہ چلا, تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا, وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا. گزرتے اس نے کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے تمہارا. سیم ورڈ, سیم وہی بات کہا. تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتا کیوں کہہ رہے ہو, بکرا ہے. لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا, پہلا والا بھی بولا, یہ دوسرا والا بھی بولا. اس کے بعد پھر اس سے بھی تھوڑا تو جھگڑا ہوا, آگے بڑھا. تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا. ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے, لباس نہیں ہے, راستہ الگ ہے. تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ بہت اچھا کتا ہے. اب اس کا شک بڑھ گیا, میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہیں, میں بکرا لایا تھا کہ کتا لایا؟ وہ ٹٹول کر کے دیکھنے لگا, کہیں دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ, وہ بھی راستے میں الگ الگ, سب کتا ہی بول رہے ہیں, بکرا نہیں کہہ رہے. اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھونک دی. چوتھے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا, کتنے کا کتا خریدے؟ اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا. نہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے, ایک آدمی بولتا, 2 بولتے, یہ 4 لوگ اس کو کتا ہی بول رہے ہیں. یہ بکرا نہیں ہے, کتا ہے. یہ ساری میڈیا اسی طرح کتا بنا رہے ہیں, اسی طرح کتا بنا رہے ہیں. تمہارے پاس بکرا ہے, لیکن بار بار جب کتا کتا کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, یہ دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں تمہارے لیے, تمہارے خلاف, تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں. استقامت, ہاں ان پر تو بجلیاں گرے کہ پہاڑ گرے, یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد سچے رسول ہیں, اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو. تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, اگر میں آنکڑے رکھوں نا, تعداد رکھوں, تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل جو غزوات ہوئے ہیں نا, جنگیں 17 ہیں. حضور نے 10 سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ 17. اور پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے؟ کتنے لوگ پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں, 17 غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں, ان کی کل تعداد 248. ٹوٹل کتنی؟ 250 کے قریب 10 سال کے اندر مرے ہیں.
10 سال کے 250 پوری کاؤنٹ کریں گے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ دنیا کو جو امن کا پاٹھ پڑھاتے ہیں, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا, دنیا کی جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کتنے مارے گئے اس میں پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 کے قریب تھی, اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, 3 کروڑ. اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 5 کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں, اور یہاں 250. اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے. انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے آج صرف 10 سال ہونے کو آ گئے, ملک شام میں 8 لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں, 8 لاکھ لوگ. عراق میں بھی وہی, یمن میں بھی وہی, افغانستان میں بھی وہی. پوری دنیا میں لاشوں کا انبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں, یہ نہیں کہا جاتا. یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں. عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا, آپ دیکھنا 15-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, ایک بڑا گراؤنڈ تھا, باغیچہ تھا, اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پورا باغیچہ قبرستان ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں, اتنی قبریں ہیں وہاں. پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے. نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیے. اے مسلمانوں ذرا مطالعہ کرو, دنیا یہی ٹھگی بنا رہی, یہ ٹھگی ہے. خود کا دامن ناپاک ہے, قتل سے ان کے خون, ان کے ہاتھ رنگے ہیں, لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی, کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی. الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں, ہر چیز کا حساب ہونا ہے. جو قتل ہوئے جنگوں میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی, باقی کسی کے لیے نہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے. کسی پر جا کر اٹیک کرنا, سوسائڈ بم لگانا, یہ اسلام کے طریقے ہے ہی نہیں. لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں. دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے. قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں, اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ. قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ IS ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں, اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں. اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں, انہی کے پالے ہوئے لوگ. ہم نے عراق میں سنا بھی ہے, معلوم بھی کیا ہے, یہ آئے کہاں سے تھے. یہ IS اور داعش, یہ سب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں. ان کو سپورٹ وہیں سے تھا. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کار میں. توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم بات ہے. وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے, گن لے کر کے, بڑی بڑی داڑیاں تھی, اسلامی لباس تھا, اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں. بیچ راستے میں اس عیسائی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے. 2 بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ. اتارا, کہا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس نے کہا میں مسلم ہوں. اس نے کہا میں مسلم ہوں. کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دکھا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا, بائبل پڑھا اس نے, عربی میں جو بائبل تھی وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہارا راستہ ٹھیک ہے, کلیئر ہے. وہ آگے چل پڑا. اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں, آپ تو بائبل پڑھے اس کے سامنے. اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا. اس کو قرآن آتا ہی نہیں, مجھے یقین تھا.
اور قرآن اگر آتا تو ایسا ظالم نہیں بنتا کہ راستے میں کھڑے ہو کر ناحق لوگوں کا قتل کر رہا ہوتا۔ یہ عیسائیوں کا بھی یقین ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی دنیا سے ہمیں آزاد فرمائے۔ آخر میں سورہ انعام کی ایک آیت ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انعام میں بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں، یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ ان کی اللہ نے جماعت کی جماعتیں نہ بنائی ہو، اور سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور تم سب کو اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا، سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اب رزق کا جو معاملہ ہے اس کو میں کہتا ہوں، سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ بعض جاہل جو ہے رمضان سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مطلب خزانے میں بچت کے لیے مسلمانوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ صبح بھی مت کھاؤ، دوپہر میں بھی مت کھاؤ، شام تک بھوکے رہو تاکہ اللہ کے رزق کے خزانے میں تھوڑی بچت ہو جائے۔ ظالموں، تمہیں کیا پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رزق کے خزانے کتنے وسیع ہیں؟ تمہیں پتا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، ہواؤں کو بھی اللہ نے ان کے تابع بنایا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، ایک دن میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے ساری مخلوق تیری جتنے بھی ہیں سب کو میں ایک دن کھلانا چاہتا ہوں۔ اس میں پرندے بھی، کیڑے بھی، جانور بھی، جنات بھی، مچھلیاں بھی، انسان بھی، ساری مخلوق جو جو کھاتے ہیں سب کو ایک دن میری طرف سے دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان تم کھلاؤ۔ اب سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بہت بڑی زمین، جہاں تک نظر ڈالو خالی زمین تھی، اس کو منتخب کیا اور 1 مہینے سے وہاں تیاری شروع ہو گئی۔ ہر طرح کے کھانے وہاں پر جمع کیے جانے لگے، اناج سب کے الگ الگ، پرندوں کے الگ، جانوروں کے الگ، جنات کے الگ، مچھلیوں کے الگ، جس کا جو رزق چلتا تھا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی دعوت تھی ایک دن، اور پکایا بھی جا رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور پکاتے رہے، اور جس دن دعوت کا آیا نا، اعلان ہو گیا تھا کہ سارے لوگ آج اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاں کھانے کے لیے چلیں گے۔ تو ابھی دوپہر کے وقت دعوت تھی، صبح کے وقت یعنی دوپہر سے پہلے سمندر سے ویل مچھلی جو ہوتی باہر نکلی، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا حصہ مجھے دے دیجیے۔ کہا ابھی وقت ہے، سارے آئیں گے تب تیرا حصہ بھی دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں بھوکی ہوں، میرا حصہ مجھے پہلے دے دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا حصہ تو کھا لے۔ اس ویل مچھلی نے منہ کھولا اور سارا کھانا ایک ہی ساتھ کھا گئی، جتنا بچا پکا تھا، جتنا بنا تھا پورا کھا گئی، ایک لقمے میں نگل گئی اور اندر چلی گئی۔ اور باقی مخلوق جو دعوت میں آنے والی ہے سب کا دھرا کا دھرا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا، میں تو ساری مخلوق کو کھلانے کا انتظام کر رہا تھا، یہ تو ایک مچھلی کھا گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا اے سلیمان، اس مچھلی کو اس طرح کے دن میں 3 بار میں لقمے دیا کرتا ہوں، اور وہ ایک نہیں، سمندر میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے برابر مچھلیاں ہیں، ان سب کو میں دن میں اتنے لقمے دیتا ہوں، اور باقی مخلوق تو باقی مخلوق ہے۔ میرے عزیزو، اندازہ کر سکتے ہو اس کی رزق کی وسعت کیا ہے، اس کے خزانے کی وسعت کیا ہے۔ رمضان لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے تقوی کے لیے ہے۔
تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق کا مالک ہے، اور رزق کی فکر کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا. وہ رزق تمہیں مل کر رہے گا. تم رزاق کی رضا کا خیال کرو، رزق ویسے ہی پہنچا دیا جائے گا. اقبال نے یہی کہا کہ رزق کی تو فکر ہے اور رزاق کو بھول گیا انسان. اور حضرت علی فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما قدر یکون، اپنی فکروں کو بہت زیادہ مت کر، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. تم رزق کی خاطر نمازیں بھی چھوڑ رہے ہو، قرآن بھی چھوڑ رہے ہو، تراویح بھی چھوڑ رہے، نہیں دکان میں بیٹھنا پڑتا ہے. تم کو ایسا لگتا ہے کہ سارا رزق تمہارا دکان ہی دیتا ہے، سارا رزق تمہاری جاب ہی دیتی ہے. اگر اللہ بند کر دے ایک دروازہ، پوری دنیا مل کر کے دروازہ نہیں کھول سکے گی. وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے. لہٰذا تم رزق کے لیے تلاش سے پہلے اللہ کی رضا اور رزاق کی رضا کی طرف آؤ. رزق کے خزانے اور دروازے اللہ ویسے ہی کشادہ فرمائے گا. مولا کریم محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.